السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے عزیز طلباء، جواہر المنطق کا سبق نمبر 34 ملاحظہ کرتے ہیں۔ بیان چل رہا ہے قضیہ اور اس کے اقسام کا۔ قضیہ کی تعریف پڑھی تھی آپ نے۔ قضیہ وہ قول ہے کہ جس کو سچا یا جھوٹا قرار دیا جا سکے، یعنی قائل نے کوئی بات کہی تو اس کے کہی ہوئے بات کو قول کہا جاتا ہے، اور اس قول کو آپ سچ بھی کہہ سکتے ہو اور جھوٹ بھی کہہ سکتے ہو۔ قضیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قضیہ حملیہ اور ایک ہے قضیہ شرطیہ۔ قضیہ حملیہ کیا ہے، قضیہ شرطیہ کیا ہے، سب انشاءاللہ آپ بالتفصیل ملاحظہ کریں گے۔ انہوں نے آپ کے سامنے قضیہ شرطیہ کو بیان کرتے وقت یہ بات پیش کی تھی کہ واضح ہو کہ قضیہ کی ایک قسم شرطیہ ہے، اور شرطیہ کی تعریف میں انہوں نے کہا تھا اتصال اور انفصال کا ذکر آئے گا۔ اس لیے قضیہ کی تقسیم سے پہلے طلباء کی آسانی کی خاطر ان دونوں لفظوں کی معانی کی توضیح پیش کی جاتی ہے۔ یعنی جب ہم قضیہ شرطیہ کی تعریف کریں گے تو اس میں ایک لفظ اتصال کا آئے گا اور ایک لفظ انفصال کا آئے گا۔ اتصال کی تعریف آپ نے پڑھ لی تھی کہ کسی نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کو ثابت ماننا، یا کسی نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری نسبت کو منتفی ماننا۔ پہلی صورت میں اتصال ایجابی ہے اور دوسری صورت میں اتصال سلبی ہے۔ اس کی مثال بھی انہوں نے دی تھی کہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے۔ تو اس مثال میں ہم نے ایک چیز کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری چیز کی ثبوت کو تسلیم کیا ہے۔ ایک چیز کے ثبوت کو آپ نے تسلیم کیا، اس کو آپ اس طریقے سے سمجھے کہ آپ نے کہا اگر سورج طلوع ہے تو ہم نے پہلے سورج کی طلوع ہونے کو تسلیم کیا، پھر اس کے بعد بعین ہی ہم نے یہ بھی تسلیم کیا تو دن موجود ہے۔ تو یہ ہوئی تعریف کے مطابق مثال کی ایک چیز کے ثبوت کی تقدیر پر۔ تو ان کانت الشمس طالعۃ ایک چیز کے ثبوت کی تقدیر ہوئی، اور دوسری چیز کی ثبوت کو ماننا فالنہار موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری چیز کو کی نفی ماننا، جیسے اس کی مثال لیس ان کانت الشمس طالعۃ، ہم نے یہ مانا کہ اگر سورج طلوع ہے تو ہم نے یہ بھی مانا فاللیل موجود، تو رات موجود نہیں ہے۔ تو ہم نے سورج کی طلوع ہونے کو ثابت مان کر ہم نے رات کی نفی کر دی۔ تو یہ اتصال میں ہوتا ہے کہ ایک چیز کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری چیز کو ثابت ماننا، یا ایک چیز کے ثبوت کی بنیاد پر دوسری چیز کی نفی ماننا۔ پہلی مثال اتصال ایجابی کی ہے اور دوسری مثال اتصال سلبی کی ہے۔ اب ہم نے اس کو انفصال سے چھوڑا تھا، آئیے ہم انفصال کو سمجھتے ہیں۔ انفصال کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کو ماننا۔ دیکھیے، تنافی کسے کہتے ہیں اور عدم تنافی کسے کہتے ہیں؟ تنافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دو چیزوں کے درمیان میں ہم اس کے درمیان منافات ثابت کریں، نفی ثابت کریں، سلب ثابت کریں۔ اور عدم تنافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی چیز کی، یعنی جس چیز کی ہم نے نفی کی ہے، جس چیز کے درمیان میں ہم نے منافات کو ظاہر کیا ہے، اسی منافات کو ختم کرنا۔ جیسے ہم آپ سے کہیں یہ چیز یا تو شجر ہے یا حجر ہے، ھذا الشیء اما شجر او حجر، یہ چیز یا تو شجر ہے یا حجر ہے۔ اب اس کے درمیان میں تنافی ہے کہ ایک ہی چیز نہ تو شجر ہو سکتی ہے اور نہ حجر ہو سکتی ہے۔ ایک ہی چیز شجر ہو جائے اور حجر بھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔
ایسا بھی نہیں، ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ چیز شجر اور حجر نہ ہو لیکن کوئی دوسری چیز ہو، مثال کے طور پر وہی چیز جو ہے مٹی ہو، مٹی کو ہٹا کر اسی چیز کو آپ کہہ لو کہ یہ چیز جو ہے لوہا ہے، اسی چیز کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ حمار ہے، یہ فرس ہے۔ تو انفصال کا مطلب ہوتا ہے کہ دو نسبتوں کے درمیان میں تنافی، یعنی دو نسبتوں کے درمیان میں منافات ماننا، یا عدم تنافی کو ماننا، یعنی ان دونوں کے درمیان میں منافات ہے یا منافات نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ الرحمن آگے جب آپ پڑھیں گے ان کی قسموں کو تو بالکل بعینہ بالتفصیل آپ حضرات سمجھ جائیں گے۔ یعنی پہلی صورت میں انفصال ایجابی ہے اور دوسری صورت میں انفصال سلبی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ تنافی تین طرح کی ہے، تنافی صدقاً و کذباً۔ تنافی صدقاً اور کذباً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، اس میں وہ دونوں چیز ایک ساتھ صادق بھی نہ آئیں اور ایک ساتھ برطرف بھی نہ ہوں۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ حاصل عدد اما زوج او فردن، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، یعنی یہ گنتی یا تو جفت ہے، جفت کے معنی جو جوڑا والا ہو، یا طاق ہے، طاق کے مطلب جو بغیر جوڑا والا ہو۔ ہم کہیں حاصل عدد اما زوج او فردن، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے۔ اب اس مثال میں تنافی صدقاً و کذباً موجود ہے۔ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ یہ عدد زوج بھی ہو جائے اور فرد بھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی عدد زوج بھی ہو یعنی جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر تین ہے، اب ہم تین کو کہیں کہ یہ جفت بھی ہے یہ طاق بھی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے تنافی صدقاً۔ تنافی صدقاً کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستوں کہ وہ صادق آنے میں ایک چیز پر کسی چیز پر یا ایک چیز پر وہ صادق آنے میں اس کی نفی کی گئی ہو۔ تنافی صدقاً کے مطلب یعنی صدق کی نفی، یعنی صادق آنے کی نفی کی گئی ہو۔ تو حاصل عدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی عدد زوج بھی ہو جائے، تین جفت بھی ہو جائے یعنی زوج بھی ہو جائے اور فرد بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تنافی صدقاً ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ عدد نہ زوج ہو اور نہ فرد ہو، یعنی تنافی کذباً بھی نہیں ہو سکتا اور تنافی صدقاً بھی۔ تنافی صدقاً کا مطلب کہ ایک ہی چیز پر جوز اور فرد دونوں صادق نہیں آ سکتے، اور تنافی کذباً کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہے کہ دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو، یعنی کہ نہ وہ زوج ہی ہو نہ فرد ہی ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو کہتے ہیں تنافی کذباً۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، تو انہوں نے کہا کہ تنافی تین طریقے سے ہے کہ تنافی صدقاً و کذباً۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ نہ جمع ہوں نہ دونوں ایک ساتھ برطرف ہوں۔ اس کی مثال جیسے یہ عدد یا تو زوج ہے یا تو فرد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال اور لے لیجیے تنافی صدقاً اور کذباً۔ یہ انسان یا تو ہاں انسان کی مثال اگر دیں گے تو معاملہ پھنس جائے گا خنثی کے ذریعے سے، اس وجہ سے یہاں پر یہ مثال دینا بہتر نہیں ہے۔ بس یہی مثال جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، یہ درست ہے۔ ایک ہی عدد زوج بھی ہو جائے اور فرد بھی ہو جائے، ایسا بھی نہیں، اور ایک یہ عدد زوج بھی نہ ہو اور فرد بھی نہ ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے تنافی صدقاً و کذباً۔ صرف تنافی، اور دوسری تنافی کیا ہے؟ صرف صدقاً تنافی۔ صرف صدقاً تنافی کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ایک چیز جو ہے
ایک چیز پر وہ چیز صادق تو نہ آئے لیکن برطرف ہو جائے، صادق تو نہ آئے لیکن کیا ہو جائے، برطرف کیا ہے وہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں یہ جسم یا تو انسان ہے یا فرس ہے، تنافی صدقن کی مثال یہ ہے کہ یہ جسم یا تو انسان ہے یا فرس ہے۔ اب ایک ہی جسم ہے، وہ انسان بھی ہو اور فرس بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو تنافی صدقن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز پر دو چیزیں صادق نہ آئے، صدق کی نفی ہو جائے۔ تو اس جسم پر انسان بھی صادق آئے اور فرس بھی صادق آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کے صدق کی تنافی کر دی گئی ہے، نفی کر دی گئی ہے، کیونکہ ان دونوں میں منافات موجود ہے، ان دونوں کے درمیان منافات موجود ہے۔ تو یہ ہوا تنافی صدقن، یعنی یہ جسم یا تو انسان ہے یا فرس ہے۔ تو یہ انسان اور فرس دونوں اس ایک ہی جسم پر صادق نہیں آ سکتے ہیں، ہاں دونوں ایک ساتھ برطرف ہو سکتے ہیں کہ یہ جسم ہو لیکن یہ انسان بھی نہ ہو اور فرس بھی نہ ہو، حمار ہو جائے، انسان بھی نہ ہو اور فرس بھی نہ ہو، بلکہ کیا ہو جائے، حمار ہو جائے، کلب ہو جائے۔ ہاں تو یہ تنافی صدقن ہے، یعنی دو چیز ایک چیز پر صادق تو نہیں آ سکتے لیکن دونوں برطرف ہو سکتے ہیں، دونوں نہ ہو سکے اس کے علاوہ کوئی تیسرا ہو جائے، تو یہ تنافی صدقن ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری تنافی ہے صرف کذبن تنافی، یعنی دونوں ایک ساتھ صادق تو آ جائیں لیکن برطرف نہ ہو، یعنی ختم نہ ہو۔ اس کی مثال ہے دوستوں کہ یہ جسم یا تو ناطق ہے یا جوہر، یہ جسم یا تو ناطق ہے یا جوہر۔ اب یہاں پر ہمیں یہ دکھانا ہے کہ دونوں ایک ساتھ صادق تو آ سکتے ہیں لیکن برطرف نہیں ہو سکتے۔ جیسے یہ جسم ناطق بھی ہو سکتا ہے اور جوہر بھی ہو سکتا ہے، انسان کا یہ جسم جو ہے ناطق بھی ہے اور جوہر بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جسم تو ہو، ناطق بھی نہ ہو اور جوہر بھی نہ ہو۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، ہر جسم جوہر ہے، ہر جسم جوہر ہے، تو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جسم ناطق اور جوہر دونوں ہو جائیں، جیسے انسان، کیونکہ انسان یہ ناطق بھی ہے اور جوہر بھی ہے، انسان کا جسم، لیکن جسم ہو اور وہ ناطق بھی نہ ہو اور جوہر بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کم سے کم ناطق نہ ہوگا تو جوہر ضرور ہوگا، کیونکہ ہر جسم جوہر ہوتا ہے۔ تو یہ تنافی کذبن کی مثال ہے۔ ایک بار پھر سمجھ لیجیے، تنافی صدقن اور کذبن کا مطلب یہ دوستو کہ ایک چیز ہو، اس پر دو چیزیں صادق بھی نہ آئیں اور برطرف بھی نہ ہو، تو یہ تنافی صدقن اور کذبن کی مثال ہو گئی۔ اور تنافی صدقن کی مثال یہ، تنافی صدقن کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ صادق تو نہ آئے لیکن برطرف ہو جائیں۔ اس کی مثال جیسے کہ یہ جسم یا تو انسان ہے یا ناطق، تو یہ دونوں ایک ساتھ صادق تو نہیں آ سکتے لیکن برطرف ہو سکتے ہیں۔ تنافی کذبن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ صادق تو آ سکتے ہیں لیکن برطرف نہ ہو، یعنی تنافی صدقن کا الٹا ہے پورا، دونوں صادق تو نہ آئے لیکن برطرف ہو جائیں۔ جیسے کہ یہ جسم یا تو ناطق ہے یا جوہر، تو دونوں صادق تو آ سکتے ہیں لیکن دونوں کے ساتھ ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ سمجھایا ہوا سبق آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آئیے ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ تنافی تین طرح کی ہے، تنافی صدقن و کذبن، ہم نے ہر ایک کی مثال دے دی ہے۔ صرف صدقن تنافی، صرف کذبن تنافی۔ اب جو صرف صدقن تنافی کذبن تنافی یہ ہم نے جو اوپر پڑھا ہے، اسی کو ہم کتاب میں دیکھتے چلے جائیں گے اور باقی ہم نے جو سمجھایا آپ اسی کو غور سے سن لیجئے گا۔ تنافی صدقن و کذبن، جب دو نسبتیں ایک ساتھ صادق نہ ہو سکے اور نہ ایک ساتھ برطرف ہو سکے تو ایسی دو نسبتوں کے درمیان تنافی صدقن و کذبن ہے۔ جب دو نسبتیں ایک ساتھ نہ صادق ہو سکے اور نہ ایک ساتھ برطرف ہو سکے، یعنی ایسا نہیں کہ دونوں صادق بھی ہو جائے ایک ہی چیز پر، اور ایسا بھی نہیں کہ دونوں یہ جو ہے ایک ساتھ ختم ہو جائے، نہ وہ ختم ہوں گی نہ صادق ہوں گی، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ تنافی صدقن و کذبن۔ تو ایسی دو نسبتوں کے درمیان تنافی صدقن و کذبن۔ مثلا حاصل عدد اما زوج او فرد، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، اس میں تنافی صدقن اور کذبن ہے، کیونکہ کسی عدد معین پر، جیسے 3 ہے 5 ہے 4 ہے، کیونکہ کسی عدد معین پر زوج کی نسبت
اور فرد کی نسبت دونوں ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتے۔ ارے بھائی جیسے 5 ہے، یہ 5 یہ ہے عدد بھی ہو جائے، اور 5 جو ہے جفت بھی ہو جائے، 5 طاق بھی ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ 5 طاق ہے جو ہے جفت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 4 جو ہے جفت ہے، طاق نہیں ہے، تو جو جفت ہوگا وہ طاق نہیں ہوگا، جو طاق ہوگا وہ جفت نہیں ہوگا۔ تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ جفت اور طاق دونوں نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی عدد جفت بھی ہو جائے اور طاق بھی ہو جائے، کیونکہ کسی عدد معین پر زوج کی نسبت اور فرد کی نسبت دونوں ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتی۔ یوں ہی کسی عدد معین سے یہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ برطرف بھی نہیں ہو سکتی ہیں۔ تنافی صدقن اور کسبن کا دوسرا نام تنافی فی الصدق والکذب بھی ہے۔ ٹھیک ہے میرے پیاروں، آگے چلتے ہیں۔ کریں صرف تنافی صدقن یعنی دونوں ایک ساتھ صادق تو نہ آئے لیکن برطرف ہو سکتے ہیں۔ یعنی تنافی فی الصدق کو فقط اگر دو نسبتیں ایک ساتھ صادق نہ ہو سکے، اگر دو نسبتیں ایک ساتھ صادق نہ ہو سکے لیکن ایک ساتھ برطرف ہو سکیں، تو ایسی دو نسبتوں کے درمیان صرف صدقن تنافی ہے۔ مثلا یہ جسم یا تو انسان ہے یا فرش میں تنافی فی الصدق فقط ہے، کیونکہ کسی جسم معین پر انسان اور فرش دونوں کی نسبت ایک ساتھ صادق نہیں آ سکتی، لیکن یہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ برطرف ہو سکتی ہے۔ مثلا کوئی جسم معین جب ہمار ہو تو اس سے انسان اور فرش کی نسبت ایک ساتھ برطرف رہے گی، ہے نا بھائی؟ ہمار ہوگی تو پھر فرش اور انسان کہاں سے ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ صرف کذبن تنافی یعنی تنافی فی الکذب فقط، یعنی تنافی فی الکذب فقط اگر دو نسبتیں ایک ساتھ برطرف نہ ہو سکیں لیکن دونوں ایک ساتھ صادق ہو سکیں، تو ایسی دو نسبتوں کے درمیان صرف کذبن تنافی ہے۔ مثلا هذا الجسم اما ناطق او جوہر، یہ جسم یا تو ناطق ہے یا جوہر ہے۔ اس میں تنافی فی الکذب فقط ہے، کیونکہ کسی جسم معین سے ناطق اور جوہر دونوں کی نسبت ایک ساتھ برطرف نہیں ہو سکتی، ہاں دونوں کی نسبت ایک ساتھ صادق آ سکتی ہیں۔ چنانچہ کوئی جسم معین جب انسان ہو تو اس پر ناطق اور جوہر دونوں کی نسبت صادق آئے گی۔ کریں آگے کریں عدم تنافی کی بھی 3 شکل ہے۔ عدم تنافی صدقن و کذبن، عدم تنافی فقط صدقن، عدم تنافی فقط کذبن۔ چلیں یہیں تک ہم آج کا سبق روک رہے ہیں، انشاءاللہ الرحمن عدم تنافی صدقن و کذبن یہ کل انشاءاللہ ہم ملاحظہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔